بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ مجلس 23 اپریل 2021 بروز جمعہ بعد نماز جمعہ بھائی عرفان کے یہاں مجیبہ مسجد والی گلی میں منعقد کی جا رہی ہے، جس میں نصیحت فرمائیں گے حضرت والا عارف باللہ قاری عرفان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ و مجاز حضرت والا عارف باللہ شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ شریف پڑھ لو۔ قلب و جاں مسکرانے لگے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ النبی۔ قلب و جاں مسکرانے لگے ہیں، قلب میں دل، قلب و جاں مسکرانے لگے ہیں، مصطفیٰ یاد آنے لگے ہیں، مصطفیٰ یاد آنے لگے ہیں، اور میرے آقا جدھر سے بھی گزرے، میرے آقا جدھر سے بھی گزرے، راستے جگمگانے لگے ہیں، راستے جگمگانے لگے ہیں، اور دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ کو، صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ کو، ابوبکر مسکرانے لگے ہیں، ابوبکر مسکرانے لگے ہیں، اور ان کی گلیوں کی گرمی ہے جیسے، ان کی گلیوں کی گرمی ہے جیسے، ان کی گلیوں کی گرمی ہے جیسے، دھوپ میں شامیانے لگے ہیں، دھوپ میں شامیانے لگے ہیں، اور عاشق مصطفیٰ تم کو مرشد
عاشق مصطفیٰ تم کو عرفان، عاشق مصطفیٰ تم کو عرفان، ڈھونڈنے میں زمانے لگے، ڈھونڈنے میں زمانے لگے، اور دیکھ کر ان کے روزے کی جالی، دیکھ کر ان کی گلیوں کا منظر، اشک بھی مسکرانے لگے، اشک بھی مسکرانے لگے، اور جب سے نعت نبی لکھ رہا ہوں، جب سے نعت نبی پڑھ رہا ہوں، وہ خیالوں میں آنے لگے، جب سے نعت نبی سن رہے ہیں، جب سے نعت نبی پڑھ رہا ہوں، وہ خیالوں میں آنے لگے، وہ خیالوں میں آنے لگے، اور فیض مرشد ہے اظہر یقیناً، فیض مرشد ہے اظہر یقیناً، فیض عرفاں ہے اظہر یقیناً، نعت ہم گنگنانے لگے ہیں، نعت ہم گنگنانے لگے ہیں، فیض مرشد ہے اظہر یقیناً، فیض اختر ہے اظہر یقیناً، فیض عرفاں ہے اظہر یقیناً، نعت ہم گنگنانے لگے ہیں، نعت ہم گنگنانے لگے ہیں، قلب و جاں مسکرانے لگے ہیں، مصطفیٰ یاد آنے لگے ہیں۔ اور بولو جو شاعر تم پڑھ رہے تھے حضرت والا کا بھی ذکر ہے، 3:10 پہ اٹھنا ہے ہمیں۔ وکیل صاحب کا فون آیا ہوا، وکیل صاحب جی اچھا، بہت میری ٹینشن چلتی ہے، بہت زیادہ رہتی ہے، تو نیند ختم ہے تقریباً نہ کے برابر، اس کے لیے بڑی پریشانی رہتی ہے پڑھائی کے وقت میں، پڑھائی کے وقت میں یا چار تک بادام روغن کاہو، روغن کاہو، روغن کدو۔ قائد صاحب یہاں سر میں درد تو میرے بھی رہی ہے بھاری پن یہاں، یہ نیند کی وجہ سے ویسے ہاں نیند نہ بڑی لکھی ہے تو بہت تکلیف، یہ کہیں کے لیے یہ خاص طور سے دماغی کام کرنے والوں کو بولا 3:10 پہ اٹھنا ہے نا۔ چلو بتائیے۔ یہ کچھ اشعار ہیں جو اپنے شیخ کی محبت میں لکھے ہوئے ہیں، تازے والے ہیں، تازہ ہے بالکل، اللہ میں قدر کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا حضرت جو اس وقت ہمارے شیخ ہیں
تازہ مال ہے، تازہ جلیبی گرم گرم بھاپ ہو رہی ہے ابھی. ہاں یعنی شعر اشعار، شعر ایک اشعار کے. چلو ابھی یہ انداز ہے حضرت والا خالد اقبال طائب صاحب کا. عشق میں آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے، عشق میں آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے، عشق میں آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے، خون ارمان سے دل اپنا سجا رکھا ہے، خون ارمان سے دل اپنا سجا رکھا ہے. نفس کا مارنا. بہت گو ولولے ہم کو مجبور کرتے ہیں، جذبے جوش. بہت گو اگرچہ بہت گو ولولے اگرچہ ہم کو مجبور کرتے ہیں، مگر تیری خاطر ہم گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. حضرت کے بقول یہ ہے کہ جنہیں وہ لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اچھی طرح، کہ گلا گھٹ جاتا ہے گناہ سے بچنے پر، خود خوف خدا کی وجہ سے بچنے پر. اور یہ حضرت نے فرمایا کہ صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کرام حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، کہ مفہوم کچھ یہ ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ نفس کے خلاف یا جیسے بھی جہاد کچھ کرتے تھے تو اگرچہ ان کا گلا گھٹ جاتا تھا تو اللہ فرما رہے ہم سمجھتے ہیں کہ تم کتنی مطلب ہماری خاطر کتنی مشقت برداشت کر رہے ہو، تمہارے گلے کا گھٹنا یا ضاقت علیہم الارض کتنی تم دقت اٹھاتے ہو. گویا کہ ہماری خاطر، گویا کہ اللہ جب سمجھ رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں تو جب سمجھ رہے ہیں تو کیا مطلب انعام نہ ملے اس پر. چلو. عشق میں آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے، عشق میں آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے، عشق میں آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے، خون ارمان سے دل اپنا سجا رکھا ہے، خون ارمان سے دل اپنا سجا رکھا ہے. اور فیض اختر ہے یقیناً کہ جو عرفاں تم نے، فیض اختر ہے یقیناً کہ جو عرفاں تم نے، فیض اختر ہے یقیناً کہ جو عرفاں تم نے، غیر محرم سے نگاہوں کو بچا رکھا ہے، غیر محرم سے نگاہوں کو بچا رکھا ہے. توفیق دے رکھی ہوگی بچنے کی، نگاہوں کو بچانے کی، تو سب کو ہو کہ فیض اختر ہے کہ ہم نے چلو جگہ دیا. فیض اختر ہے یقیناً کہ جو عرفاں تم نے، فیض اختر ہے یقیناً کہ جو عرفاں تم نے، غیر محرم سے نگاہوں کو بچا رکھا ہے، غیر محرم سے نگاہوں کو بچا رکھا ہے. اور دل میں چاہت بھی ہے، الفت بھی ہے اور ہمت بھی، دل میں چاہت بھی ہے، الفت بھی ہے اور ہمت بھی، دل میں چاہت بھی ہے، الفت بھی ہے اور ہمت بھی، خوف سے رب کے مگر خود کو دبا رکھا ہے، خوف سے رب کے مگر خود کو دبا رکھا ہے. عشق میں یہ نہیں کہ بھائی میں ایسا ہوں نہیں ہوں، بس یہ ہے کہ اللہ ایسا بنا دے.
ایسا نہیں ہے. کوئی سوچ لے کہ میں ایسا ہوں, ہو گیا, جہنم کا راستہ اس کا تیار ہے. کیسا بھی نہیں ہو, کیسا بھی نہیں ہو, بس چلو یہ اپنے کہہ رہے محبت میں اللہ ایسے بنا دے. ہمارے حضرت ہردوئی والے تھے, ان کی کسی نے تعریف کی, آپ تو کتب ابدال پڑھے, تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے دوستوں کے گمان کے مطابق مجھے ایسا ہی کر دے. دیکھو فوراً اللہم لک الحمد و لک الشکر, کہ اگر میری تعریف نہیں ہے تو میرے اللہ کی تعریف ہے. حضرت نے فرمایا, حضرت حکیم صاحب, شاہ حکیم صاحب کی کسی نے تعریف کی ہے کہیں ہے؟ فرمایا ارے بھائی مٹی کی کیا تعریف کرو, برتن کی کیا تعریف ہے, برتن بنانے والے کی تعریف. ہاں تعریف اصل اس کی ہے. اور کوئی مگن ہو جائے یا کھولے اپنے آپ کو تو سمجھو تو کھو گیا ہو, تو دنیا نفس پرستی میں کھو گیا ہو. چلو. عشق میں آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے, خون ارمان سے دل اپنا سجا رکھا ہے. اور فیض اختر ہے یقیناً کہ جو عرفان تم نے, چلو آواز بڑھا جمع. عشق میں آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے. یہ اللہ کا عشق, اللہ کے عشق میں بات ہو رہی ہے. عشق میں آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے, عشق میں آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے. خون ارمان سے دل اپنا سجا رکھا ہے, خون ارمان سے دل اپنا سجا رکھا ہے. اور فیض اختر ہے یقیناً کہ جو عرفان تم نے, فیض اختر ہے یقیناً کہ جو عرفان تم نے, فیض اختر ہے یقیناً کہ جو عرفان تم نے. غیر محرم سے نگاہوں کو بچا رکھا ہے, غیر محرم سے نگاہوں کو بچا رکھا ہے. فضل حق ہے کہ جو تم نے, فضل حق ہے, فضل حق ہے کہ جو تم نے, فضل حق ہے کہ جو تم نے, فضل حق ہے یہ یقیناً کہ جو عرفان تم نے. فضل مولا ہے یقیناً کہ جو عرفان تم نے, غیر محرم سے نگاہوں کو بچا رکھا ہے, غیر محرم سے نگاہوں کو بچا رکھا ہے. اور دل میں طاقت بھی ہے, ہمت بھی ہے اور چاہت بھی, دل میں چاہت بھی ہے, طاقت بھی ہے اور ہمت بھی, دل میں طاقت بھی ہے, چاہت بھی ہے اور ہمت بھی. خوف سے رب کے مگر خود کو دبا رکھا ہے, خوف سے خود کو مگر, خوف سے رب کے مگر خود کو دبا رکھا ہے. اور عشق غالب ہے میرے شیخ پہ ایسا لوگو, عشق غالب ہے میرے شیخ پہ دیکھو لوگو, عشق غالب ہے میرے شیخ پہ ایسا لوگو. خواہش نفس کو کس طرح دبا رکھا ہے, عشق غالب ہے میرے شیخ پہ دیکھو لوگو, عشق غالب ہے میرے شیخ پہ دیکھو لوگو. خواہش نفس کو کس طرح دبا رکھا ہے, خواہش نفس کو کس طرح مٹا رکھا ہے.
اور اس شعر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عشق ہے حضرت والا کو، ابھی کوئی نعت میں کہیں اور پڑھوں ایک بار یا دو بار تو تیسری بار میں منع کر دیں کہ بھئی یہ تو نہیں سناؤ، لیکن حضرت والا کا عشق و تڑپ دیکھیے کہ ایک نعت کو بھی اگر 10 بار 50 بار 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 بھی سناتا رہوں تب بھی جھومتے رہتے ہیں عشق میں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کا عشق نصیب فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا صدقہ ہے۔ عشق میں آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے، خون ارمان سے دل اپنا سجا رکھا ہے، اور بارہا سنتے ہیں مجھ سے یہ وہی نعت نبی، بارہا سنتے ہیں مجھ سے یہ وہی نعت نبی، بارہا سنتے ہیں مجھ سے یہ وہی نعت نبی، بارہا جس کو کئی بار سنا رکھا ہے، بارہا جس کو کئی بار سنا رکھا ہے، اور جھومتا رہتا ہوں آقا کی محبت میں ازل، جھومتا رہتا ہے آقا کی محبت میں ازل، جھومتا رہتا ہوں آقا کی محبت میں ازل، میرے ساقی نے مجھے جام پلا رکھا ہے، میرے ساقی نے مجھے جام پلا رکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس وقت رہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ وقت تو ہے نہیں، تو ایسی چند بات ایسی بتا رہا ہوں، برکت کے طور پر آیت پڑھ لی ہے۔ آیت پاک کا مفہوم کچھ عجیب ہے، بالکل مفہوم ہے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، اور جیسا کہ پہلی کتابوں میں پہلے امتیوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ یہ کوئی تمہارے لیے نئی بات نہیں ہے کہ تمہاری پر فرض کیا گیا ہے، پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ مفہوم ہے اس کا آگے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب روزہ رکھنے میں صرف روزہ ہی رکھنا کا مقصد حاصل نہیں ہوتا کہ صبح سے رات تک شام تک کھانا۔ روزے کی برکات بہت زبردست ہے، وقت نہیں ہے، بہت سارے گناہوں سے بچنا ہے۔ جب بندہ بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب اس کو عطا ہوتا ہے، اور اللہ کا قرب جب عطا ہو جائے تو اللہ کتنے خوش ہوں گے، یہ میرا بندہ ہے، یہ نفس کا بندہ نہیں ہے، یہ زبردستی کا روزہ نہیں اس نے رکھا ہے کہ بس صبح سے شام تک بھوکا رکھا اپنے کو، اور ویسے پوری دوسری خواہشات اپنی پوری کرتا رہا ہے۔ خواہشات سے مراد جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، غیبت کر لی، برا بھلا کہہ دیا، ایسے کرنا سے یہ سب ہے۔ تو یہ نہیں، بلکہ میں صرف یہ نہیں کہ بس پیٹ کو خالی رکھا ہے، بلکہ ہر اعتبار سے نفس کے خلاف میری مانی ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ باقی اس میں ذرا سا باتیں تو بہت ساری چاہیے تھی، وقت نہیں بالکل بھی۔ ایک تو کلمات طیبہ کا اس میں ذرا بڑھا دیں، ایک استغفار کا، گناہوں کی معافی چاہیں اللہ سے، ایک ہے جنت مانگنا، چوتھے ہے جہنم سے پناہ چاہنا۔ اور یہ
رمضان بھی ہو اور شیخ سے تعلق بھی گہرا ہو اصلاح کا، تو کیا کہنے پھر۔ بازی ٹرین میں ڈبل انجن بھی تو ہوتا ہے نا، وہ کہیں کے لیے ہوتا ہوگا، اس کا کوئی ڈبل فائدہ ہوتا ہوگا۔ دوسرے نے لکھا ہے کہ ڈبل انجن، ادھر رمضان ہے ادھر شیخ کی خدمت میں صحبت میں جانا رہنا، تو ڈبل اس کے فائدے محسوس ہو گیا، ظاہر ہو گیا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بس درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ النبی الامین، صلی اللہ علیہ النبی الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ میری ہر مومن کی مغفرت فرما، مجھے ہر مومن کو اپنی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ میری اور مومن کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہر گناہ سے نفرت دے دیجیے، نیک کاموں کی رغبت دے دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت کا مزہ چسکا لگا دیجیے جب تک میں واپسی ہو۔ یا اللہ رب جی کون ہے؟ جی